ذلك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، تلاوت کلام مجید فرقان حمید نال آج دی اس پاک محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکے ہیں. بیٹا آپ میرے پاس آئے، شاباش، یہاں پہ آؤ میرے پاس آجا. شاباش، یہ بچہ سانو بڑا عزیز ہے. اللہ انہوں بہت لمبی زندگی دے اور اس بچے نو اپنے خاندان واسطے یہ باعث فخر ہوئے اور ساڑی فروغ احمدناد کا بھی فخر ہوئے. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ 2 مہینے میں نال ہی رہنا، 2.25 مہینے. حضرات محترم، تلاوت کلام مجید ہو چکی ہے، محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے. آپ انہیں جوڑنا ہے حضور دی نعت. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز نظر سبحان اللہ کہو. میں عاشق رسول دا کلام سناواں. عاشق رسول حضور دی بارگاہ دے وچ کچھ انہاں لفظاں دے وچ لب کشا ہویا ہے. عرض کردا ہے کہ زمیناں آسماناں ساریاں خوشیاں منائیاں. زمیناں آسماناں ساریاں خوشیاں منائیاں نے. میرے سرکار آئے نے تے رحمتاں بھی نال آئیاں نے. میرے سرکار آئے نے تے رحمتاں بھی نال آئیاں نے. اگے فرماندے نے کہ بڑی امید ہے سرکار ایتھے پھیرا پاون گے. بڑی امید ہے کہ سرکار ایتھے پھیرا پاون گے. اسی اسے واسطے گھر گھر چ محفلاں سجائیاں نے. اسی اسے واسطے گھر گھر چ محفلاں سجائیاں نے. اور جڑی آخری سورہ پاک دی تلاوت کیتی گئی ہے انہوں ملوزے خاطر رکھ کے انہوں اپنی نظران دے سامنے رکھ کے شعر سننا ہے. شاعر کہندا ہے کہ مدثر تے مزمل والضحا یاسین تے کوثر. مدثر تے مزمل والضحا یاسین تے کوثر. یہ سبے صورتاں رب اودیاں نعتاں بنائیاں نے. سبے صورتاں رب اودیاں نعتاں بنائیاں نے. میرے سرکار آئے نے تے رحمتاں بھی نال آئیاں نے. حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سب تو پہلے ہدیہ نعت پیش فرمان دی سعادت حاصل فرمان گے برادر عزیز جناب قاری محمد اظہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے دوست احباب محبت کے ساتھ کریم آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمتاں والیاں بارشاں رب برسائیاں نے. رحمتاں والیاں بارشاں رب برسائیاں نے. آ گئے نے سرکار بہاراں آیاں نے. رحمتاں والیاں بارشاں رب برسائیاں نے. رحمتاں والیاں بارشاں رب برسائیاں نے. آ گئے نے سرکار بہاراں آیاں نے. آ گئے نے سرکار بہاراں آیاں نے. آمینہ پاک دراج دلارا آیا ہے. آمینہ پاک دراج دلارا آیا ہے. آمینہ پاک دراج دلارا آیا ہے.
आमिना पाक दा राज दुलारा आया है। करम नवाजियां अल्लाह ने फरमाया ने, करम नवाजियां अल्लाह ने फरमाया ने। आ गए ने सरकार बहारा आया ने, आ गए ने सरकार बहारा आया ने। नेमता तेरे सदके सोने अल्लाह ने, नेमता तेरे सदके सोने अल्लाह ने। नेमता तेरे सदके सोने अल्लाह ने, नेमता तेरे सदके सोने अल्लाह ने। पुत्रां दे सूरत दे विच वरताया ने, पुत्रां दे सूरत दे विच वरताया ने। आ गए ने सरकार बहारा आया ने, आ गए ने सरकार बहारा आया ने। दीवा नहीं मैं बाल दी आँखें सादिया ने, दीवा नहीं मैं बाल दी आँखें सादिया ने। दीवा नहीं मैं बाल दी आँखें सादिया ने, दीवा नहीं मैं बाल दी आँखें सादिया ने। दे नूर निकलदा तै चमकाया ने, दे नूर निकलदा तै चमकाया ने। आ गए ने सरकार बहारा आया ने, आ गए ने सरकार बहारा आया ने। रहमत वालियां बारिशां बरसाया ने, रहमत वालियां बारिशां बरसाया ने। आ गए ने सरकार बहारा आया ने, आ गए ने सरकार बहारा आया ने। हज़रत मोहतरम बरादर अजीज़ कारी मोहम्मद अज़हर साहब हदीनात बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमान की सआदत हासिल फरमाई। इन्होंने अल्लाह इन्होंने शादोबाद रखे। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं। ते जिहदियां कसमां ज़हूरी खुदा चाहे एडा सोहना ते किसे दा नां नहीं हो। और जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जाड़ियां कोल बइए उस छां वर्गी कोई छां नहीं। हज़रत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की बिहम्दि ताला महफिल जारी सारी है। और मैं अगले सना खान मुस्तफ़ा बरादर अजीज़ भाई मोहम्मद ताहिर इलियास मैं जनाब मुल्तमिस बारगाह रसूल माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश फरमान दी सादत हासिल फरमान। कोई ज़बान खामोश ना रहे, जरा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पढ़ लो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा, वैसियों में
بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے دمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دمالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مظفر وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا ہے بڑا ہی خوبصورت عشق و محبت دی چاشنی نال بھرپور
کلام انہوں نے پیش فرمایا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر عزیز جناب بھائی محمد طاہر الیاس اللہ انہوں نے شاد و آباد رکھے یہ بیٹھ جاتی جی زمین ہے اللہ کافی ردیف ملا ہے بیٹھ جا رہا ہے میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وہ جڑا عشق و محبت کو تازہ کرنے والا ایک واقعہ ہے یہ موبائلوں نے کوئی بند کر کے ذرا گل سننے سارے نے بڑی مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرما دیتا مکے دا واقعہ ہے کہ سارے کفار جڑے نے دشمن ہو گئے نے طرح طرح دے الزامات لا رہے ہیں طرح طرح دی تکلیفاں دے رہے ہیں طرح طرح دی بولیاں بول دے نے بنس بنیاں بات دیاں ابو جہل جڑا سب تو بڑا مخالف ہے وہ دیکھدا پیا کہ جڑا حضور دی بارگاہ وچ جڑا جاندا ہے وہ انہاں دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے سبحان اللہ واپس مڑ کے نہیں آ رہے جڑا حضور دی بارگاہ وچ پہنچ رہا حضور دا ہی ہوئی جا رہی انہیں کہ گل ہے کہ اتنے دے جڑے سارے بندے نے چیک کر لے نے بڑی تکلیفاں بھی دے دیاں نے پٹھے سیدھے سارے جڑے کھڈے کڈ کے بھی دیکھ لے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت میں جڑے تے انہاں دی قبر تے او جڑی رکھ کے بھی دیکھ لئی ہے او کھڈا کڈ کے دیکھیا وچ آپ بھی ڈگ پئے ادھر ہی وچ ڈگے جا کے اور ونس ون سارے ہیلے حربے کر لینے چینج کردے ہیں کہ یار وہ بڑا سیاںا بندہ ہے حبیب یمنی انہوں بلانے حبیب یمنی نو یمن چ بلایا گیا انہوں نے بلایا گیا تے انہوں نے دسیا گیا کہ یار ساڈے اتھے محمد نامی میرا بھتیجا لگدا ہے انہیں اعلان نبوت کر دیتا ہے وہ کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے صرف وہی عبادت ہے کہ میں خدا سچا رسول ہوں تے ساڈی گل سمجھ نہیں آندی اے جے کہ بھی اپاں اودے نال دو ہاتھ کر تو سیاںا بندہ اے ہن اس نوں بلایا کہ بندے وچ ہن اپنی اس حویلی دے وچ بیٹھے نے انہوں نے ایویں کریا کہ ایویں کرو پھر بلاؤ جی انہاں نوں ایڈریس سمجھا جی کتنے پہنچے تھے حویلی حویلی دے وچ جی اپنے سارے اودے ستوڑے سارے اکٹھے کر لے انہاں ابو جہل نے جڑے جڑے اودے سارے کفار اکٹھے ہو گئے اوتھوں حبیب یمنی نال بیٹھا ہے آپ انہیں تے صدارت والی کرسی تے بیٹھا ابو جہل سارے سامنے جڑے ستوڑے بیٹھے نے نال دے یعنی کہ اودے کفار جڑے قریش دے لوگ مکے دے لوگ صلاح انہیں کر لی انہوں نے پیغام بھیج دیتا کہ جاؤ جا کے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے لے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ملیا کہ اتنے حویلی جانا ہے ابو جہل نے بلایا اتنے سارے اکٹھے ہوئے نے کفار بھی تے حبیب یمنی آیا ہوا یمن آکر تو پہلے پتہ سبحان اللہ اچھا وہ واقعہ علیحدہ تو سناواں گے کسی موقع سے لے کے جڑا بیٹھ جاڑی کہانی نا یہ تانوں میں ذرا سنا دوں بس یہ نال بڑا عشق بیدار ہوئے گا انشاءاللہ صلاح کر لی انہیں کہ گل سنو میری کہانی یہ کرنی ہے کہ یہ نہ ویکھو جو محمد آمن تے تسی انہاں دے کدھر استقبال واسطے کھڑے ہو جانے کھلونا کسے نہیں ہے سارے بیٹھے رہنا ہے سارے نے بیٹھے رہنا ہے ظاہر کی گل انہاں دے نال صدیق بھی ہوے گا انہاں دے نال عمر بھی ہوے گا انہاں دے نال عثمان بھی ہوے گا اودے نال علی بھی ہوے گا وہ ہوے گا ایویں جدوں چارے جنے نال ہون گے ہور بھی یار نال ہون گے اسی انہاں دے احترام واسطے کھڑے نہیں ہوواں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ محمد دی ایویں جڑی انسلٹ ہو جائے گی توہین ہو جائے گی اودا بیلی دے نال بیلی نے انہاں دے دل بھی جڑے بڑے چرن گے بڑی تکلیف دا سامنا ہوے گا کہ ساڈے رسول جنہاں نوں اسی رسول مانتے پئے انہاں دی تقریم نہیں نعوذ باللہ یہ تو پروگرام بنا لیا نا ابو جہل نے ایک پروگرام بنا لیا رب غفور نے اوپر بیٹھے سبحان اللہ اللہ فرماتا جبریل لے پہنچ چل پہنچ شاباش جڑا تیرے جس میں کام لایا چل کے کر شاباش او بھائی ہویا کی ہے یہ تو گل ابو جہل دی تو انہاں دی گل ہو گئی سی نہیں کھلونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی جلوہ گر ہوئے نے اس حویلی چ
جبریل نے تو کنوں پھڑ کے ابو جہل کھڑا کرتا ہے جدو ابو جہل کنوں پھڑ کے کھڑا کیتا ہے یہ وال دیکھ کے اگلے ستونگڑے بھی کھلو گئے اگے وہ کہندا بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ آپ کھلو گیا انہوں نے کہہ جاندے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ وہ کہندے ہے کہ نہیں کملا چمڑا آدمی سانو کہہ جانا بہ جاؤ آپ کھلوئی جانا سانو کہہ جانا بہ جاؤ آپ کھلوئی جانا سارے کھلو اللہ دی ذات پاک نے اپنے محبوب کے استقبال واسطے اپنے محبوب کی تکریم واسطے ابو جہل کو کنوں پھڑ کے اٹھوا دیتا جدو گل بات ہو چکی سارے چلے گئے نا جی تے جبریل نے اپنے کفار بیلیاں کافراں نوں پوچھیا او میاں تسی کیوں کھڑے ہوئے سی وہ نے کہا سانو اسی تو بعد دس کر تو کھڑے ہوئے سی تو دس سانو تو روکیا سی تو کھلوتا سی ابو جہل کہندا جی مینوں کنوں پھڑ کے کھڑا کر دتا سی کسے نے انہوں نے کوئی جواب دتا انہوں نے کہا تین تے ایکو کان تو پھڑیا سی سانو دوواں کاناں تو پھڑیا سی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم اس شانہ والے نبی دی اسی آمد دا جشن منا رہے ہیں سبحان اللہ میں حضور دی بارگاہ چلیے نعت واسطے ملتمس سے برادر عزیز جناب حافظ محمد ظہیر اکرم صاحب نو حضور دی بارگاہ چلیے نعت پیش فرمان دی سعادت حاصل تانوں بندہ سمجھانا جی ہونی ایڈریس اگر ایڈریس سمجھا دی بھائی موبائل اپنے کول لکھی والے جنہیں فون کری جانا دسی بعد ایک دس جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کون و مکان پر نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا روح کون و مکان پر نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باغ عالم میں فصل بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باغ عالم میں فصل بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا
اسم اعظم ملا ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے دل کا گنچا کھلا اسم اعظم ملا ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی روضہ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی روضہ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات اکرامی قدر برادر عزیز جناب حافظ محمد ظہیر اکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز دے وچ اپنا نیاز نامہ پیش فرما رہے سن اللہ تعالیٰ انہوں نے شاد و آباد رکھی میں اس کو پہلے کہ اگلے سنا خان مصطفیٰ دعوت نات دیں بھائی تشریف فرمانے میرے عزیزم کی تشریف رکھے بھائی محمد عتیق صاحب ساڑھے مسلک واسطے ماشاءاللہ انہوں نے بڑیاں بھرپور الحمدللہ کابشاں اللہ انہوں دا سایہ اور انہوں دی عمر وچ برکت عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اور انہوں دی طرح ہی جس میں اللہ ساڑھے جی پیدا فرماوے نوجوانہ جی پیدا فرماوے تاکہ ذکر مصطفیٰ دے فروغ واسطے مزید کوشاں ہونے والے کہ مشعل راہ چیزاں نے یہ مشعل راہ چیزاں نے دیکھ کے جنہیں بھائی پیچھے بیٹھے نے انہیں وال دیکھ کے لوگوں نے فوج چوک سارے سجانا شروع کر سکتا پہلے کی نہ بلا بہت پیچھے بیٹھے بھائی سلام اچھا میں بھائی شہید کرنے لگا سر میں اس بات میں پوچھ لیا بھائی سلام وال دیکھ کے لوگوں نے وہ گلی محلے کی پلٹریاں لینا بھی پیسے جوڑنے شروع کر سکتا حضور دی آمد کی خوشی دے وچ سبحان اللہ ایک گائیڈ لائن چیزاں ہوندیاں نے دیکھا دیکھی لوگ ایک دوسرے کو انسپائر ہو گئے انہیں اچھا کام کیتا ہے تو آڈے دیکھیاں کسی دوسرے نے چنگا کام کیتا اللہ تو آڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے گا یہ صدقہ جاریہ ہی ہے ایک لڑکا کسی نے لوا دیتا ہے پانی واسطے اللہ کی مخلوق کو تو پانی پینے گی وہ دے وال دیکھ کے اب دوسرے پائی نے لڑکا لوا دیتا ہے لوایا انہیں نہیں گئے دیکھیا کھودے آڑا گیا اس بندے نو دا سباب آٹومیٹکلی ملدا ہی رہنا ایک نظام ساڑھے نے کھاتے میں بڑھائیاں روپڑا بڑھائیاں کھاتے بڑھائے نے اس نو چوکے سی کمپیوٹرائز تے لے آئے کہ دے نام اتنے پیسے نے قاری صاحب دے نام اتنے پیسے نے عتیق بھائی دے نام اتنے پیسے نے یہ ساڑھے کلمہ جڑیاں نے ہو کے پیچھے ہو سکتیاں نے جڑیاں دو ساڑھے نال بیٹھے نا بھی کلمہ کے پیچھے نہیں ہونگے سبحان اللہ ایک کوئی ٹائم ہوندہ ہے کہ جدو یہ دونوں فرشتے ایک ٹائم ایسا ہے عصیق بھائی کی ادھر اللہ فرشتہ کام کر رہے ہیں ایک وقت ہو جدو ادھر اللہ فرشتہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے جدو نیکی کریں گے ادھر اللہ فرشتہ کام کرے گا جدو بدی کریں گے ادھر اللہ کام کرے گا ادھر اللہ نیکی لکھے گا یہ نیک کام کیتا ہے جدو میرے پیڑا کام کرے گا ادھر اللہ لکھے گا دنیا پیڑا کام کرے گا یہ نہیں ہے لیکن قربان جاواں ایک کام ایسا ہے
کہ جدو دونوں فرشتے ایٹ ٹائم دونوں کام کرنا شروع کر دیندے نے سبحان اللہ وہ کیڑا کام ہے جدو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھدا ہے اے بندے ادھرلا فرشتہ جڑا ہے نیکیاں لکھی جا رہا ہے لکھی جا رہا ہے ادھرلا فرشتہ گناہ مٹائی جا رہا ہے ایک واحد کام درود پاک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود لب پہ سجا لیا میں نے اسم اعظم کو پا لیا میں نے ارے ان کی نعتوں کا فیضان تو دیکھو جو بھی مانگا وہ پا لیا میں نے اور قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے ان کی ذات پر سائم خود خدا بھی درود پڑھتا ہے اس واسطے اپنے شب و روز اٹھدیاں بہندیاں چالدیاں پھردیاں سفر حضر جدوں کاروباری مرکز تے بیٹھے ویلے ہوئے جدوں موٹر سائیکل چلدے پے ویلے درود پاک پڑھدا جائیے درود پاک پڑھدے جائیے درود پاک پڑھدے جائیے یہی پیغام ہے محبت ہے یہی پیغام الفت ہے یہی میلاد دا پیغام ہے یہی ہر تقدیر دا پیغام ہے بس حضرات محترم میں اگلے سنہ خان مصطفیٰ فروغ احمد نادین دوست برادر عزیز جناب بھائی محمد عدنان یونس میں جناب نو ملتمس سے تشریف لے کے آن اور ہدیہ نہاد بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمان دی سعادت حاصل فرمان درود پاک سارے بیلی بلند آواز نہ پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سرور انبیاء کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سرور انبیاء کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا سب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے
جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا دکھا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا دکھا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے ایک بار ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ برادر عزیز جناب محمد عدنان یونس بڑی عقیدت اور بڑی محبت کا اظہار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نابی سورج پیش فرمان کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں، اللہ انہاں نشاد و آباد رکھے۔ ادا خلاصہ پورے کلام دا وہ مصرع ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ تو ایک شعر جنہا پڑھے ہے، جناب اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے کہ میں تو انہوں اتھوں کی دساں اتھے بہ کے کہ مدینہ کی ہے، سبحان اللہ، نہ میں تو اتھے بہ کے دکھا سکتا ہے، نہ میں اتھے تو انہوں گا سمجھا سکتا، لیکن جے کوئی اہل نظر مل جوے نا بھائی محمدین، جے کوئی اہل نظر مل جوے تو چس بنی جاتی، تو انہوں میں کوٹ مٹھن لے کے چلنا بغیر کرائے تو کتھے والا کوٹ مٹھن والا کون شہزادہ رہتا ہے کسی نے پتا؟ حضرت خواجہ فرید، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، روئی دا شہنشاہ، آپ سرکار بستی چاچڑا شریف ایک ڈیرہ بیٹھے نے، آپ دی ایک مریدنی بڑھی مائی
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤੀ ਚਾਚੜਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਖਾਜਾ ਕੋ ਜਾਮੀ ਪਿਆਰ ਲੰਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਖਾਜਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬਸਤੀ ਚਾਚੜਾ ਹੈ, ਖਾਜਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਆ ਫਰਮਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਲੈ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੜਪ ਜਾਓ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਖਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਘੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆ ਫਰਮਾਨ ਗਏ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਆ ਖਾਜਾ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਘੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਘੋੜ ਤੇਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵੀਂ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖਾਜਾ ਤੜਪ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਦੋਂ ਖਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘੋੜ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵੀਂ। ਬੱਚੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਘੋੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਚੜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖਾਜਾ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਵਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਪੀਰ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਕਰਾਮਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪੀਰ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਪਰਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਠਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਆ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ ਭੁੱਖ ਚੜ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ
अजमेर दी बादशाह दी बारगाह च लै गया अजमेरों चक्या तो नजफ शरीफ नजफ तो चुक्या तो मदीना शरीफ तो होके तो वापस उत्थे जो आ गया ना तो उठ्या उठ के कहंदा जी जब सामने आया ना सरकार फरमान लगे आप जी हुण फिर कोई सवाल जवाब कर लीए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुजूर किबला आलम सरकार उन्होंने जुमा पढ़ाया सुभान अल्लाह मैंने उन्होंने नाम सही एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मैं इंशाल्लाह आज ही किताब जाके देखा और मैं तुम कल वाली महफिल जाके नाम दसांगा इंशाल्लाह ताला तो आलम दीन का की नाम सी गालबन जब तक मैंने याद आ रहा उन्होंने नाम मोहम्मद सिद्दीक सी गालबन अल्लाह ताला कभी भी माफ फरमाए लेकिन जे ना होया भाई मैं पहले माफी मंगदा भी तुहाडे कोलों कल नूं जिहड़ा किताब दा नाम लिखा मैं तुहानूं वेख के दसांगा हज़रात मोहतरम इश्क मोहब्बत की दास्तान ये प्यार के सिलसिले जिक्र मुस्तफा के सिलसिले जारी सारी ने मैं बरादर अजीज जनाबे भाई मोहम्मद हमजा रज़ा मैं जनाब मुफ्ती लेके आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हदिया नात पेश फरमान की सादत हासिल फरमान तमामी अवामी के मर्तबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लो पढ़िए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चला रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह करा मैं दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह हवाए वगदिए ले जा मेरे अथरू मदीने हवाए वगदिए ले जा हवाए वगदिए ले जा मेरे अथरू मदीने ते आखी हो नजर गल्लां या रसूल अल्लाह ते आखी हो कि मैं नजर गल्लां या रसूल अल्लाह जदों वेखा कोई जा
جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ جنہاں نوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا جنہاں نوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان ولاں یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سک جان ولاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ حضرات گرامی قدر کیونکہ ٹائم بھی بس تھوڑا ہی رہ گیا پیچھے ایک مرتبہ بابا درود پاک کا نظرانہ پیش کر لو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعت پاک دے دو تین شعر حسن بے مثال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے پڑھیے آمنہ دا لال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے کی ہویا سب تو پہلو سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے بھئی سونے دا جمال ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے پڑھیے آمنہ دا لال اور دائیاں حیران رہ گئیاں دائیاں حیران رہ گئیاں دائیاں حیران رہ گئیاں
اور یمنی بائیمان ہو گیا، یمنی بائیمان ہو گیا، یمنی بائیمان ہو گیا، انگلی دا کمال ویکھ کے حق جاری زندہ باد زندہ باد، انگلی دا کمال ویکھ کے بیاں میں نادا لال ویکھ کے۔ اور آخری شیر مقطع محمد حسین مستانہ شیخ فرید سرزمین دا بڑا سونا شہزادہ، مقطع بڑا خوبصورت لکھیا ہے، کہندا ہے کہ مستانہ کیوں نکیراں تو ڈرے، مستانہ کیوں نکیراں تو ڈرے، مستانہ کیوں نکیراں تو ڈرے، سامنے لجپال ویکھ کے، سامنے لجپال ویکھ کے، لو ایک باری کہہ دیو آمینہ دا لال ویکھ کے۔ حضرات گرامی قدر، میں انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب قاری محمد عمران اتاری میں جناب ملتمی سے تشریف لیان اور اپنی نورانی گفتگو سانو قاری عمران اتاری صاحب لکھا ہے، دو کتاب لکھا ہے، سبحان اللہ۔ چلو جی لڑ کے جنہیں دل کرنا جو میں کر لینا، پھر ہم دیکھی جائے گی 15 منٹ لکھے میں تو نہیں سمجھ لگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجاہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں ساتھیوں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب کی آواز نہیں آ رہی، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آپ کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت ہیں اور سبب رحمت بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام رحمت ہیں،
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، ساری حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، علماء سے سنیے، تو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا، علم ہوگا کہ کس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ موضوع بہت طویل ہے لیکن میں نے چند منٹ کے اندر اس کو ختم کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحمت ہیں، کس قدر کریم ہیں، رحیم ہیں، کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ اکرمہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی ہے کہ اکرمہ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ وہ جو ابو جہل پکا دشمن، جس کی دشمنی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سرکار کو تنگ کرنے کے لیے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس سے تکلیف نہ پہنچائی ہو، اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ تو میرے سرکار پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو متوجہ کیا، اے میرے صحابہ، میں نے سنا ہے کہ اکرمہ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اکرمہ آئے تو کوئی بھی اس کے باپ کو اس کے سامنے گالی نہ دے، کوئی بھی اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کی مذمت کے اندر آئی ہوئی آیت نہ پڑھے، کوئی بھی میرا قول اس کے متعلق جو مذمت میں ہے وہ نہ دہرائے، کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے باپ کے بارے میں جو جملہ سنتا۔ میرے آقا رحمت کتنے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کر اتنا روئے کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، صدیق اکبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنسو بہانے کی کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو دردہ، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی ابو جہل نے سرکار کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آج اس کا بیٹا چل کے آ رہا ہے تو سرکار کیسا استقبال کرے، سرکار کیسا استقبال کریں۔ سارے صحابہ کو منع فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کے باپ کے بارے میں برا نہ کہے، اگرچہ وہ جہنمی ہے، جو بھی ہے، کافر ہے، لیکن کوئی برا نہ کہے، اس کے دل نہ ٹوٹ جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرماتے کہ میں یہ بات سوچ کر رو رہا ہوں، اور آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا میلاد صرف باتوں کے حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ یار میری ذات کے اندر، میرے کردار کے اندر کیا میلاد اترا ہے؟ کیا میلاد کی برکتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں تو میری ذات کے اندر تبدیلی ہوگی، کہ میرے پاس کوئی چل کر آ جائے نا، کہتے کہ حضرت غلطی ہوگی معاف کر دے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلے نکل جا، آج تو بات میرے گھر نہ بھی، دوبارہ ادھر منہ نہ کریں۔ رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سے رشتہ دار، کون سا تعلق والا تیرے اور میرے پاس آتا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ ادھر دشمن آتے ہیں، دشمن کا بیٹا ہے، وہ آ رہا ہے تو میرے سرکار فرمانے کو کوئی برا نہ کرے۔ سرکار کی رحمت کیسی ہے، اور ہم امتی ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ میں کیا تبدیلی باتیں ہیں، ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک نمازی ہو بندہ، ایک سرکار کا امتی ہو، عاشق رسول ہو، غلامی رسول کا پٹا گلے کے اندر ہو، دعویٰ محبت رسول کا ہو، لیکن کام ہمارے، اخلاق ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، تو یار یہ سرکار کو تو پسند نہیں ہے، میرے آقا کو تو پسند نہیں ہے۔ میرے آقا تو جانوروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، چرند پرند پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ میرے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ کافروں کے بارے میں
اگر یہ کافر جو سرکار کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، سرکار کو تکلیفیں دے رہے تھے، تو اس وقت فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے کہا تھا کہ حضور آپ ایک بار حکم کریں، ہم ان کا کام ہی تمام کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ باقی نبیوں نے دیکھا نا کہ یہ نہیں مانتے تو بد دعائیں کر دی، لیکن میرے آقا نے کسی کے بارے میں آج تک کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے بارے میں میرے آقا نے بد دعا کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میری اور آپ کی شکلیں سلامت ہیں، تو سرکار کے سچے غلام بنتے، سرکار کی رحمت کا صدقہ ہمیں بھی نمازوں کی توفیق، نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، حضور کی غلامی کے اندر جینا مرنا ہمارا ہو جائے۔ سرکار کی غلامی صرف دعوے تک نہیں، سرکار کی غلامی میں نمازیں بھی ہیں، سرکار کی غلامی میں بڑوں کا ادب بھی ہے، سرکار کی غلامی میں سنت مصطفیٰ بھی ہے، سرکار کی غلامی میں سر پر امامہ یا سر پر ٹوپی بھی ہے۔ ہم مسلمان ہوں لیکن ہمارا کردار نہ بدلے تو پھر اسی لیے وہ کافر کہتے ہیں کہ اس طرح کے مسلمان تو ہم نہیں، اس طرح کے مسلمان تو ہم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، جھوٹ یہ بولتا ہے، دھوکہ یہ دیتا ہے، فراڈ یہ کرتا ہے، بڑوں کا ادب یہ نہیں کرتا۔ تو خدا را ہم اپنی ذات کے اندر تبدیل ہیں، اپنی ذات کے اندر چینجنگ لائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ایک واقعہ اور بیان ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کسی نے ہرنی پکڑ کے اس کو باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب پاس سے گزرے نا تو ہرنی نے فریاد کی، ہرنی نے فریاد کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فریاد سن لی۔ فرمایا کہ اس کو کس نے باندھا ہے؟ اتنی دیر میں جس نے باندھا تھا وہ بھی آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں، مجھے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور واپس آ جائیں اور جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں نا، اگر یہ نہیں آئے گی تو میں ہوں نا۔ ہرنی کو چھوڑ دیا گیا، اس نے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اللہ ہماری آج کی یہ حاضری قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو رب کریم معاف فرمائے۔ قاری محمد نعیم صاحب جی ماشاءاللہ واجب الاحترام عزت مآب قبلہ قاری محمد نعیم صاحب نے بڑی ہی دل فریب اور بڑی ہی عاجزانہ اپنی آواز دے وچ ماشاءاللہ حضور دی بارگاہ اپنی حاضری پیش فرمائی ہے۔ میں جناب قبلہ قاری محمد عمران اتاری صاحب نے میں ملتمس سے کہ حضور دی بارگاہ اپنی مدبانہ حاضری پیش فرمان دی سعادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ دوبارہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور سرور کونین، مالک دونوں جہاں، سید سروراں، حامی بے کسب نام، جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اس عقیدت، اس محبت اور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم یہاں پنڈال میں بیٹھ کر کریم محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پیارے آقا گنبد خضرا میں درود سن بھی رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اپنی مجلس میں بیٹھو، جب بھی تم اکٹھے بیٹھو، کیا کرو؟ مجھ پہ درود پاک پڑھو۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم مل کر مجلس میں بیٹھ کر آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے، ہمیں انعام کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اکٹھے بیٹھ کے مجھ پہ درود پاک پڑھو گے، یہی درود پاک کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام، واجب القدر دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب بزرگ بابا ارشاد صاحب کے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، صحت و تندرستی والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، جس طرح آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے بھی اندر یہی حدیث پاک ملتی ہے۔ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں کریم آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ تم بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم کیسے بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے درمیان آپ کو بھیج کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی تعریف و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم قسم اٹھا سکتے تھے، واقعی یہی کام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو صحابہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے قسم لی، حالانکہ حضور جانتے تھے، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے قسم اٹھائی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ مجھے شک نہیں تھا کہ تم واقعی میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے قسم اس وجہ سے نہیں کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ رب تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس مجلس پر رب تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کوئی عام محفل نہیں، بلکہ جو حضور کا محفل، جو حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں، ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ وہ زمین
میں سیر کرتے رہتے ہیں. ہر فرشتے کی رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ روح نکالنی ہے, کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے تو فلاں کام کرنا ہے, کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے رزق تقسیم کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے چند فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ زمین میں سیر کرتے رہیں, وہ زمین میں اس محفل کو ڈھونڈتے ہیں, اس محفل کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو. جب وہ فرشتے دیکھتے ہیں اور تلاش کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہماری مطلوب جو محفل تھی وہ مل گئی, تو وہ فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنی نورانی پروں سے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے, محفل کا اختتام ہو جاتا ہے, دعا مانگ کر لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, تو وہ دوبارہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, میں نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے, میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر رہے ہو, میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ آپ کی پناہ مانگ رہے تھے, وہ جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم کا نظارہ نہیں کیا, بس جہنم کے تذکرے سنے ہیں کہ جہنم اتنی ہولناک ہوگی, اتنی اس کے اندر گرمی ہوگی, وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں, تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری رحمت طلب کر رہے تھے, جنت کے طلبگار تھے, جنت مانگ رہے تھے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کیا انہوں نے جنت کے نظارے دیکھے؟ کیا جنت کی پھل پھول دیکھے؟ کیا جنت کی خوبصورتی کو انہوں نے دیکھا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اے میرے فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے, تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور طلب میں اضافہ ہو جاتا, اور طلب کرتے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا. پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے جو محفل میں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ ویسے جا رہے تھے, ویسے بیٹھ گئے یا کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس محفل میں جو بھی آیا میں نے تمام کی بخشش فرما دی ہے. دیکھیں آج بزرگوں نے محفل کو سجایا ہے, محفل کو سجایا ہے, حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کر رہی ہے. تو ہم اتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اس مجلس پر رب تعالیٰ جنت میں فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے. ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام کے صحابی کو واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی صحابہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو 3 دنوں کا فاقہ ہے, 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا تھا بھوک کی وجہ سے. تو تمام صحابہ تشریف فرما ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام 3 دنوں سے بھوکے ہیں, 3 دنوں سے حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا, تو آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اجازت ہو تو میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سے اجازت لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں
وہ گھر آ کر اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دنوں سے فاقے میں ہیں, 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں نہ کچھ پیا ہے, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ 1 سا گندم کا, 1 سا ہے, آٹے کا ہے. تو اس نے کہا آپ کی زوجہ نے, اور 1 بکری کا بچہ ہے, ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں, لیکن ایسے کرنا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا تو تمام صحابہ کو دعوت نہ دینا, بلکہ چند افراد کو بلا لینا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا راشن نہیں ہے کہ ہم تمام صحابہ کی دعوت کر لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں, کان میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, بندہ غریب نے اپنے غریب خانے میں آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے, لیکن یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ اپنے ساتھ چند افراد لے کر آنا, کیونکہ ہمارے پاس راشن تھوڑا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غلام کی یہ پکار سنی, یہ آواز سنی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جو خندق کھود رہے تھے, جو کام کر رہے تھے, کہ صحابہ تمام کے تمام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر آج دعوت ہے, تمام نے حضرت جابر کے گھر دعوت کھانے کے لیے جانا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میرے پاس تو راشن تھوڑا ہے, اتنے افراد کا میں اہتمام نہیں کیا, میرے پاس تو 1 سا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے جو میں نے دعوت کے لیے اہتمام کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر پریشان نہیں ہونا. آپ نے فرمایا کہ جب تم آٹا گوندھ لو, روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی, اور اسی طرح جو بکری کا بچہ ذبح کیا ہے وہ ہانڈی ویسے کی ویسے ہی چولہے پر رہے, اتارنی نہیں, جب میں آ جاؤں پھر اتارنی ہے, پھر روٹی پکانی شروع کرنی ہے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ جو خندق کھود رہے تھے, وہ تمام کے تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے آتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آٹا گوندا ہوا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا, اور جو ہنڈیا میں سالن تیار ہو رہا تھا, بکری کا بچہ جو صحابہ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا, اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اللہ اکبر, کہ صحابہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں اور صحابہ کا محبت کا انداز دیکھیں. صحابہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دیکھا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب روٹیاں پکانا شروع کر دو. اب روٹیاں بھی پکنی شروع کر دی, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اب سالن یعنی کہ پلیٹوں میں پانا شروع کر دیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے چند افراد کے لیے دعوت کا اہتمام کیا, حدیث پاک میں آتا ہے 1500 سے زائد صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اس کھانے کو تناول فرمایا. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کھانا ویسے کے ویسے باقی بچ گیا, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی یہاں سے ملتا ہے کہ جب کھانا کھا لیا, کھانے سے فارغ ہو گئے, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا, جابر, جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا, جو صحابہ نے کھانا تناول کر لیا, جو ہڈیاں بچی ہیں, ان کو ایک پلیٹ میں لا کر میری بارگاہ میں لے آ جائے. تو وہ صحابی ان تمام ہڈیوں کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ید اللہ والا ہاتھ ان ہڈیوں پر پھیرتے ہیں. وہ بکری کا بچہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس دعوت کا اہتمام کیا تھا, وہ بکری کا بچہ ویسے ہی کان اور تم ہلاتا ہو ویسے ہی زندہ ہو گیا. اللہ کہ دیکھیں صحابہ نے کھانا تناول بھی کر لیا, بکری کا بچہ ویسے ہی ویسے بچ گیا. تو پتہ چلتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجاتا ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ان چند کلمات کو اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. میرے اعمال تو بخشش کے قابل نہ تھے پھر بھی نصیر کی شفاعت محمد نے تو خدا مان کے وما توفیق الا باللہ. حضرات محترم قاری محمد نعیم صاحب اور میں نے نام صحیح کہا ہے قاری محمد نعیم صاحب ماشاءاللہ اللہ انہاں دے علم و فضل چ مزید برکت عطا فرمائے اور انہاں تو پہلے کہ قاری محمد عمران تاری صاحب اللہ انہاں دے علم و عرفان چ بہت برکت عطا فرمائے. حضرات محترم ساڈی فروغ حمد نادی دینہ روایت کم و بیش 27 سال تو الحمدللہ اس روایت کی امین فروغ حمد نات و نواد کہ جڑے بھی الحمدللہ مرتب شدہ شیڈول کا حصہ بنتے ہیں شخصیات میزبان محافل ان واسطے تحفہ میلاد عزت دا تاج دستار محبت کی صورت پیش کیا جاتا ہے. آج دے میزبان محفل قبلہ بابا جی محمد ارشاد صاحب انہوں نے بڑے بھائی جناب حاجی محمد مشتاق صاحب ماشاءاللہ تھوڑا رستہ دینا جی بزرگان ہوڑ دو. میں فروغ حمد نات دے نائب سرپرست جناب شیخ محمد نعیم صاحب نے ملتمس ہیں اپنے دستہائے مبارکہ دلال انہوں نے سر تے عزت دا تاج سجا دیں اور میں علماء دین واجب الاحترام جناب قاری محمد نعیم صاحب اور جناب قاری محمد عمران اتاری صاحب انہوں نے ملتمس ہیں اپنے دستہائے مبارکہ نال شامل کر لیں اور ان کی دستار بندی میں شامل ہو جائیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ بلند آواز نہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم اس کو پہلے کہ میں